ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ 1800 روپے پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے، جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن SMEs کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا، اور وہ اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے۔ پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 8-9 ارب ڈالر کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ، یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، 9 ارب ڈالر کا، جس میں 6-7 ارب ڈالر کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے، اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے، اور آدھے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے، کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موونگ فارورڈ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی، اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے، اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں، یعنی کہ جو ہم سٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں، ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالی ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے۔ جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالی مستحکم کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے۔ IMF کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میں ان سے رابطے میں ہوں۔ $500 ملین کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ اب یہ $2.5 ارب جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا، اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے، کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ۔ میں خود بھی لوگوں کو ووٹ لے کے آیا ہوں، براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں، اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دے دوں گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد جو ہے وہ
پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا ٹماٹر پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی عوام نے کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر دیے جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے, اگر قیمتوں میں عام آدمی کی غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. ڈفرینس کتنا ہے پرائسز کا؟ عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کمرشل امپورٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارے یہاں قیمت ہے وہ پرائسز بہت اوپر ہیں. سیکنڈلی فیٹ آف ایکشن پلان پر مداخلت کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں, پوری طرح انوالو ہیں. تو پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جون تک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں فیٹف کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیڈ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے, دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں. جی تھینک Second, which is again related to the state bank, یہ جو اس کے اندر ریکمنڈیشن آئی ہیں, although کہ یہ IMF کی ایک شرط تو تھی اس کی قانون کے حوالے سے, تو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نے فائنل ڈرافٹ مل کیبنٹ سے اپروو کروایا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو IMF نے ہم سے مانگا تھا. تو will you make the IMF technical mission report public? Number 1. Number 2, کیا آپ کوئی ایسی انکوائری کروانا چاہیں گے جہاں پہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی؟ جس طرح اکراس دا سیکشن سے اس کے اوپر اپوزیشن آئی ہے, سم تھنگ رانگ ہیز ہیپنڈ. آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل ہے وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں باقی تمام ممالک کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھ کے کیا ہے اور پارلیمنٹ ہی سوورن ہے اس ملک کے اندر, کوئی اور ادارہ سوورن نہیں ہے اور ہم ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور جو سجیشنز ملیں گی کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح اس کو سنسنی دی گئی ہے وہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جیسے کوئی سوورنٹی کنسیڈ کر دی گئی ہے. یا اگر آپ گہرائی میں جائیں اور پچھلا بل پڑھیں اور یہ والا بل پڑھیں, پچھلے بل میں بھی خاصی سوورنٹی اور آٹونومی سوورنٹی نہیں خاصی آٹونومی اور انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کو دی گئی تھی. اسی کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اسی کو مزید بہتر کیا گیا. لیکن ہم پورے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے لیں گے اور ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے. اگر اس میں بہتری آ سکتی ہے تو ہم بالکل لے کے آئیں گے اور اگر ریویژن کرنی پڑے گی اس کے اندر کوئی تو ہم بالکل کریں گے. وہ ہم دیکھیں گے, ٹائم پہ دیکھیں گے. سر یورو بانڈس کے بعد سکوپ بانڈس بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے اور یہ کب تک جاری کیا جائے؟ جی سکوپ بانڈس بھی ہم جاری کریں گے لیکن اس کی ابھی فی الحال ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ابھی ڈیٹ نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. سر سے پوچھنا, یہ 2 سوالات. ایک تو آپ نے انفلیشن کی بات کی اور اس کو چیلنج کر دی تھی,
لیکن آپ کی جو انفلیشنری پریشر ہے وہ امپورٹڈ کموڈیٹیز کے اوپر ہے. تو اس کے لیے دو حل ہیں, یا تو آپ وہ پاس آن کریں یا سبسڈی دیں. تو کیا حکومت اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کر رہی ہے کہ آپ سبسڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کوئی نیا میکینزم لے کر آئیں؟ اور دوسرا سر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ ابھی جو فائنانس منسٹر کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا, تو کیا یہ جو یورو بانڈ کا ریٹ ہے یہ زیادہ نہیں ہے, اور کیا پرائم منسٹر اگر 2 دن انتظار کر لیتے اور 2 دن کے بعد فیصلہ کرتے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا, بجائے انٹرنیشنل انویسٹر کو ہم انسرٹینٹی کا میسج دیں؟ پہلا جو آپ کا سوال ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے اوپر, تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم تمام محکموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ سبسڈیز کو ٹارگیٹ کیا جائے. اس سے جو سبسڈی پہ رقم خرچ ہوتی ہے اس میں بھی بچت ہوئے گی, اور جو مستحق افراد ہیں ان تک شاید زیادہ رقم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. تو یہ بالکل ایک کام ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا کام ہے, آج تک پہلے شاید اس طرح پاکستان میں نہیں ہوا جس سنجیدگی کے ساتھ اب ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے جاری و سازی رکھیں گے. جہاں تک یورو بانڈز کی بات ہے, تو جو ہمیں پہلے ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے سنڈیکیٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو ریٹ ملے گا, ہمیں اس سے بہتر ریٹ ملا. اور نہ صرف یہ بلکہ جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی, تو جی جو جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی اسی رات کو جو میں نے 1 گھنٹے بعد ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ سنڈیکیٹ آف انٹرنیشنل بینکرز جو ہمارا مینیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک کانفرنس کال کی تھی 2 گھنٹے کی, اور دے ور ویری کمفرٹیبل کہ ٹرانزیشن مکمل ہو چکی ہے اور اسموتھ ہے, اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اثر نہیں آیا. یہ جو اسٹیٹ بینک کے یا بینکوں کے مارکیٹ سے ڈالر خریدنے یا دوسری کرنسی خریدنے پر جو بار لگی ہوئی ہے, اس کا فائدہ تو ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے اس کو زیادہ ہرٹ نہیں دینا پڑا, لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا اگر روپے کی قیمت کم نہیں ہو رہی تو انفلیشن پہ انفلیشن کا جو دباؤ آ رہا ہے اس کو کم ہونا چاہیے تھا. تو یہ دوسرا جو کام ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ سڈنلی تو ہوتا نہیں ہے, اس کا ایک لیگ ہوتا ہے ڈی ویلیویشن کے ایفیکٹ کا. عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ 2 ماہ کا لیگ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے گڈز آرڈر ہوتی ہیں پہنچتی ہیں اور نئے سودوں کے اوپر, تو اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو بہرحال یہ ایک فری مارکیٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور یہ روپیہ جہاں پہ بھی سیٹل کرتا ہے اس میں اب حکومت جو ہے اس کی مداخلت کافی ہم کم کر چکے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے شوگر ملوں کے خلاف, اس کی وجہ سے شوگر مل کی جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اب جب انڈیا سے چینی آئے گی تو کیا میکینزم کیا ہوگا, اور کیسے جو اس وقت ملک میں چینی کی قلت ہے وہ کس حد تک بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں, یہ اس کے 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی سی پی اپنا ٹینڈر کرتا ہے, وہ سرکاری چینی آتی ہے, اور دوسرا راستہ ہے کمرشل امپورٹ کا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خود امپورٹ کرتا ہے, اور وہ جو آپ کا باسکٹ ہے شوگر باسکٹ جو ٹوٹل کوانٹٹی اویلیبل ہے پاکستان میں اس میں ایڈ کرتا ہے. پچھلے سال بھی یہ ہم نے کیا تھا, تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب حکومت نے امپورٹ کی تھی, اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال امپورٹ کی تھی. کوٹاز ہم نے 3 لاکھ ٹن کے لمٹ رکھی تھی, لیکن 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ ہوئی تھی. تو لیکن پچھلے سال انڈیا سے نہیں تھا کیونکہ قیمتیں جو تھیں وہ باقی دنیا میں کم تھیں پاکستان سے. اس مرتبہ جو ہے وہ باقی دنیا میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی یا برابر ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے کسی ملک میں, لیکن ہندوستان میں کافی فرق ہے. سر آپ نے اکانومی کی بات کی ہے کہ ہماری اکانومی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ باقی چیزیں بہت بہتر بنا رہی ہے, لیکن اگر اے ڈی بی کی رپورٹ دیکھنے میں کانڈیشن ہوئی ہے وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ پکچر پیش کر رہی ہے, اور نہ صرف اس سال کا بلکہ اگلے سال کا بھی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی گروتھ بڑی سلو رہے گی. سیکنڈلی سر آپ نے ایڈیشنل چارج لیا ہوا ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی منیمم کہ کیا اسپیس ہوگا جب آپ ایڈیشنل چارج پے کر رہے ہیں ادر دین کرنٹ ٹیکس میں. سو یہ دوسرا سوال میں آواز نہیں آئی. جو پہلا سوال ہے آپ کا ریگارڈنگ دوبارہ ذرا اے ڈی بی رپورٹ, دیکھیں جہاں تک گروتھ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا جو گروتھ فور کاسٹ ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے اپورڈس, اور جو پہلے انیشیل فور کاسٹ تھا اسے تقریباً انہوں نے ڈبل قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر ہمیں ہیلدی گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے صنعت کے اندر. تو میں تو نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہم کووڈ کی صورتحال پہ
جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر ایک اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی کرتے ہیں تیسری لہر میں, تو ہم اگلے سال اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ گرو کریں گے جو ہمارا اس سال جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ ہے. یہ فرمائے گا سر کہ جو سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ جب ان کو بلایا گیا تھا تو ان کے ذمہ کیا ٹاسک دیے گئے تھے, تو انہوں نے وہ ٹاسک اپنے پورے کیے یا نہیں کیے گئے, اور انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا, ان کو نکالا کیوں گیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو پی ٹی آئی کی حکومت نے ایشو میکر کے طور پر یوز کرنے کے بعد ان کو برطرف کر دیا ہے. کوئی ریزن اس کے سامنے دیا ہے, یہ ذرا بتائیے گا کیا صرف اور صرف مہنگائی ہی ان کو نکالنے کی وجہ ہے یا اور وجوہات ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے جب شروع میں اپنی پریس کانفرنس شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کے دور میں معیشت کو بہت استحکام ملا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا, پرائمری ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس میں آیا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو چینج بھی کرتے ہیں. میں خود 2 مرتبہ میری وزارت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بدل چکے ہیں پہلے اس منصب سنبھالنے سے پہلے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بہرحال ان کی پوری قدر کرتے ہیں اور انتہائی احترام کرتے ہیں, اور میں ان سے پوری رہنمائی بھی لیتا رہوں گا اپنے دور میں. اچھا سر یہ بتائیے گا جس طرح ابھیشیک صاحب کی بات کی ہے تو آپ بینگ فائنانس منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے وہ رسپانسبل تھے اکیلے, کیونکہ ای سی سی کے ساتھ ساتھ فیڈرل کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کے فیصلوں سے تمام چیزیں ہوتی ہیں, اکیلے تو نہیں ہے نا سر رسپانسبل. دوسرا سر یہ بتائیے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب نے اور ابھیشیک صاحب نے بڑی محنت کی اور لگن کی, تو کیا محنت اور لگن کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے ان کو ہٹایا ہے, اور کیا آپ کی اس میں کیا پیغام ہے, کیا محنت اور لگن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں, اور ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں تو ان کو فل کریں. بہتری کا سفر, یہ زندگی جو ہے وہ تو بہتری کا ہی سفر ہے نا, کہ بہتر سے بہتر کی طرف آپ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پچھلی خامیاں ہیں ان کو نہ دہرایا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں صرف خامیاں ہی تھیں اور کارکردگی نہیں تھی. کارکردگی تھی, اور کسی جگہ پہ جو میں نے ابھی آپ کو فگرز دی ہیں یہ صرف چند ہیں, ورنہ میرے پاس تو پورا پلندہ پڑا ہے, تو وہ بہت اس کے اندر کسی جگہ پہ شاندار کام بھی کیا گیا ہے, اور جہاں پہ اچھا کام کیا گیا ہے اس کو ہم مزید بہتر کریں گے, اسے جاری سازی رکھیں گے, کوشش کریں گے کہ اسی طرح چلتا رہے. جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان خامیوں کو خوبیوں کے اندر تبدیل کریں. ہمارے صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے ایک نیا چارج سنبھالا ہے, امید کرتے ہیں کہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کپاس امپورٹ کرنے میں چند سال پہلے اگر دیکھیں تو دوسرے تیسرے نمبر پر تھے, ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پروڈکشن پہ بات کی جائے, اب ہم 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اوپر سے آپ نے انڈیا کے ساتھ الاؤ کر دیا ہے کپاس کی امپورٹ, تو مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اوبیسلی ہماری مارکیٹ کی نیڈ تھی, لیکن ہمارے کسانوں کی اور کپاس کے جو لوگ ہیں ان کی مسلسل ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بیج امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے, وہ نہیں دی جا رہی. آخر کب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان باہر سے جو بیج ہے وہ امپورٹ کر کے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکے؟ دیکھیں, یہ تو جو صوبے ہیں جو ان کے محکمہ زراعت ہیں اور جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے, جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آئے گی, اگر وہ جو بیج کے حوالے سے ریکمنڈیشن دیں گے ہم اس کو سراہیں گے. جہاں تک کپاس کی امپورٹ کی بات ہے تو یہ ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کپاس ہر سال پاکستان میں لاکھوں ٹن امپورٹ ہوتی ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہوئے گی. صرف انڈیا سے اب ہم جو ہے وہ کھول رہے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پہ جو ایس ایم ایز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں, ورنہ تو ہر سال کپاس امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. جی عمار صاحب, آپ نے اپنی معیشت کے حوالے سے جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ ماضی کے جو آپ کی گورنمنٹ کی ہیں وہ برقرار جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جو کارٹلز وہ آپ سے ڈھکی چکے تھے. آپ جب اپوزیشن میں تھے, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان آپ اس کو سمجھتے ہیں اور آپ منسٹر بھی ہیں فنانس کے, کہ ان کارٹلز پر اب تک کیوں نہیں قابو پایا جا سکا. شوگر کارٹل, سیمنٹ کارٹل, ایل پی جی کارٹل, جو کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ اور جڑ ہے, وہ کارٹل اس ملک کو, مطلب اس ملک کے عوام
को जो नोच रहे हैं, उनकी महंगाई के हवाले से उनकी पूरी सूरत हाल कर दी है, इन पर कोई आपने कोई कमीशन बनाया है शुगर के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो इनको कब तक कंट्रोल भी किया जा सकेगा? और दूसरा ये बताएं सर, सेकंड क्वेश्चन है कि 140 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना का जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है, क्या इससे अवाम जो पहले ही बिल या बिजली और गैस के बिलों से एक बिजली के बिल पर 6 टैक्सेस हैं, तो क्या उन पर मजीद बोझ नहीं पड़ेगा? देखें, जहाँ तक कार्टल्स का ताल्लुक है तो जितना काम हमने किया है रेंट सीकिंग के ख़िलाफ़ और कार्टल्स के ख़िलाफ़, और वो जिद्दोजहद अभी भी जारी है, वो इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया। हमने पेट्रोलियम के ऊपर कमीशन बनाया, हमने शुगर के ऊपर रिपोर्ट की और हमने एक्शंस लिए। हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो एक स्टे के ऊपर था, जिसकी जुरिस्डिक्शन, वो स्टे हमारे दौर के अंदर वकेट किया गया क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने इसमें दिलचस्पी ली और उनको बार बार वफाकी हुकूमत ने भी रिक्वेस्ट किया। तो ये एक जद्दोजहद जारी है और इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगी। और आपने ये देखा कि पहले तो आप शुगर को देख लें कि किसान को गन्ने का रेट ही पूरा नहीं मिलता था, पहली मरतबा है कि उसको गन्ने का रेट पूरा मिलना शुरू हुआ है। तो लेकिन ये कार्टल्स भी इंट्रेंच्ड हैं और ये एक जद्दोजहद चल रही है और इंशाल्लाह ताला ये इसको हम किसी न किसी रिफॉर्म्ड मुकाम की तरफ पहुंचा के जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। देखें, जहाँ तक टैक्सेस हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो टैक्सेस रेज़ करने हैं या अगर कोई टैक्स सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी है तो वो ऐसी सब्सिडीज़ या टैक्सेस विड्रॉ किए जाएं जिसका आम आदमी के ऊपर फ़र्क ना पड़े। आपके पास इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो भी है और हुकूमत ने 780 करोड़ पैकेज दिए इंडस्ट्रीज को, और इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि जो 5 एसेंशियल आइटम्स जिनमें पहले से सब्सिडी है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इवन इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, तो जो दूर दराज के जो 4000 डीलर आउटलेट्स हैं उनमें कैसे अवेलेबिलिटी है? तो ज़रा इस हवाले से बता दीजिएगा कि इनकी अवेलेबिलिटी के लिए क्या किया जा रहा है और फर्दर इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जा रहा है कि जो यूटिलिटी स्टोर से जो सस्ती अशिया है वो बल्क में गायब हो जाती है और वो यूटिलिटी स्टोर्स के लोग जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। जी, इसमें सप्लीमेंट दे रहे ये आपका दमाद में वजीर नहीं है, तो ये पाकिस्तान स्टील का आपने दिसंबर तक टाइम दिया था कि इसकी तमाम लिटिगेशन खत्म करके इसको रोड शो के लिए लाएंगे, उस पर भी जवाब है और टैक्सेस की सूरत ये मेरा सवाल के जवाब दे। ये यूटिलिटी स्टोर्स पे हमने पहले से ज़्यादा पिछले रमज़ान से ज़्यादा अशिया रखने की हदायत दी है यूटिलिटी स्टोर्स को, और क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी सब्सिडी इस वक्त ज़्यादा है तो इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स पे लोगों का रुझान भी पहले की बनिस्बत ज़्यादा है। अब आप ये देखें कि 10 अरब से सेल उसकी 100 अरब पे चली गई है, तो ज़ाहिर है कि माल बिक रहा है तो 100 अरब पे गई है सेल। चैलेंजेस भी हैं उनके, इसीलिए हम ऑटोमेशन कर रहे हैं ताकि टारगेटेड सब्सिडी होए और मुस्तहिक को पहुँच सके। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जब अगला रमज़ान आएगा तो हम वॉक इन बेसिस पे नहीं, एक टारगेटेड बेसिस के ऊपर हम करेंगे। स्टेट बैंक के हवाले से बहुत सारे तो मैं जवाब उसका पहले दे चुका हूँ। देखें, स्टील मिल जो है वो उसको हमारी कोशिश है कि इस साल उसकी जो है वो बिडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर की उसके कर लें। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ हर हफ्ते मेरी मुलाकात होती है, सिर्फ अभी नहीं कि जब से मैं वज़ीर ख़ज़ाना बना हूँ, कि जब क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता था, तो ये 2 माह से चल रही है, 1 माह से, तो हम हर हफ्ते मुलाकात करते हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस साल हम उसकी बिडिंग कराने की पोजीशन में आ जाएंगे। महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, फीस टैक्स भी महंगाई कम करने में नाकाम रहे, आप क्या इक़दाम उठाएंगे महंगाई? देखें, जहाँ जहाँ जो इंटरवेंशन चाहिए वो हम इंटरवेंशन करेंगे सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के, क्योंकि प्राइस कंट्रोल जो है उसमें सूबाई हुकूमतों का भी और लोकल हुकूमतों का भी बड़ा अमल दखल है। तो एज ए टीम वर्क हम चलेंगे, जहाँ जहाँ जो इंटरवेंशन